انتہائی خوبصورت ایک قاری قرآن کا بیٹا ہے اور خوبصورت انداز میں بولتا. جناب احمد صاحب تشریف لائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی. نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. حاضر محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری تقریر کا موضوع ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. آؤ جانشین سید الابرار کی باتیں کریں، آؤ جانشین سید الابرار کی باتیں کریں، مصطفیٰ کے پہلے پہلے پیار کی باتیں کریں، مصطفیٰ کے پہلے پہلے پیار کی باتیں کریں، جن کی نظروں میں ہمیشہ جلوہ جان رہا، جن کی نظروں میں ہمیشہ جلوہ جان رہا، عاشقوں کے قافلہ اسرار کی باتیں کریں. آپ کا نام عبداللہ کنیت ابو بکر اور لقب صدیق ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ تمام انسانوں میں سے ان چند برخصیدہ اور خوش نصیب ترین افراد میں سے تھے جنہیں نہ صرف خیر البشر سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمات و زیاد سے کسب فیض اور دین بھر حق سیکھنے کا موقع نصیب ہوا، بلکہ آپ رضی اللہ عنہ ان 10 خوش قسمت افراد میں شامل تھے جنہیں رسول اللہ علیہ السلام نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنا دی. حاضر محفل، اگر ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی پر نظر ڈالیں تو آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی عشق رسول اللہ علیہ السلام سے سرشار نظر آتی ہے، اور افضلیت کے اعتبار سے آپ صحابہ کرام کی بابرکت جماعت میں سب سے افضل والا صدیق اکبر ہیں. قرآن و حدیث میں اللہ اور اس کے رسول اللہ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان اور افضلیت اس انداز سے ظاہر ہے کہ صبح قیامت تک ہمارا یہی عقیدہ رہے گا کہ آپ صحابہ کرام کی بابرکت جماعت میں سب سے افضل والا صدیق اکبر ہے. ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں جناب احمد نقشبندی صاحب گفتگو فرما رہے تھے. قوم کے معمار یہ بچے ہیں، اللہ ان کا مستقبل روشن فرمائے. 2 رات کے اشعار کے لیے